اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس کا کوڈ ہے وہ IS1 ہے۔ IS1 آپ لوگ لکھ لیے گا تاکہ اٹینڈنس میں کوئی مشکل نہ آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بہت مشہور روایت ہے کہ جو آپ سب کو یاد ہی ہوگی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی، لیکن اب ہمیں آپ سے سوال ہے کہ جاہلیت کی موت کسے بولتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ موت یعنی جسم روح سے نکل جانا، اسے موت بولتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکل جائے یعنی موت، یعنی انتقال کر جانا۔ خوب اس میں جاہلیت کی کہاں بات آ رہی ہے؟ جاہلیت اور عالمیت کی کہاں سے بات آ رہی ہے؟ بھائی موت یعنی مر جانا، ختم۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے، یعنی حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا یعنی وہ جاہلیت کی زندگی بسر کرے گا، اور جو جاہلیت کی زندگی بسر کرے گا لازم بات ہے کہ وہ جاہلیت میں مرے گا۔ یعنی وقت کے امام کو پہچاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ایک بہترین زندگی بسر کرے۔ خوب دوسرا سوال، ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے۔ آپ بتائیے پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس جہل نہیں ہے، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ لوگ بتائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی سے سوال کرے۔ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ وقت کے امام کو پہچاننا یعنی عالمیت کی زندگی، علم کی زندگی، اور وقت کے امام کو نہ پہچاننا یعنی جہل۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ شاید دعویٰ یہ کریں کہ نہیں ہم وقت کے امام کو نہیں پہچانتے، یا ذہن میں یہ سوال آئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں دکھتے ہیں کہ جو وقت کے امام کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن وہ بظاہر ان کی یہاں جہل نہیں پایا جاتا اور وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ خوب اس کا جواب کیا ہے؟ سوچ لیا آپ لوگوں نے؟ حتماً وہی ہوگا کہ جو آپ لوگوں نے سوچا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کسے بولتے ہیں؟ ترقی اسے بولا جاتا ہے کہ اگر اس چیز کو حاصل کر لیا جائے تو انسان کو سکون ملے۔ یعنی ترقی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو کیا ہو؟ سکون ملے۔ خوب اب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے، کیا وہ لوگ جو امام کو نہیں پہچانتے ان کی زندگیوں میں سکون ہے؟ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ خودکشیاں انہی لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں۔ آج ہم یہ انسپائر نہ ہو جائے دوسرے لوگوں سے، ارے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، بڑی بڑی عمارتیں بنا دی تو یہ ترقی ہے، یہ علم ہے۔ نہیں، اسے ترقی نہیں بولتے ہیں، اسے علم نہیں بولتے ہیں۔ اگر جو کچھ در اہل بیت سے ملے گا اسی کو علم کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نور ہے،
نور میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن یہ جو بظاہر ہمیں علم کے نام پر دے رہے ہیں، یہ بظاہر فائدے کے ساتھ ساتھ اس میں نقصانات بھی بہت ہیں. تو کیا اسے ہم علم کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، کیا ہمیں اسے ترقی کہہ سکتے ہیں کہ فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوں؟ نہیں، بلکہ علم اسے بولا جاتا ہے کہ جس میں سوائے فائدے کے کچھ نہ ہو. اسی لیے آپ دعائے جامع کبیرہ جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الواہ ومعدن الرحمہ وخزان العلم. اگر علم کہیں ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اگر علم کہیں ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو کامیاب بنائیں. اسی لیے آپ نے ضرور دین کی تعریف میں یہ سنا ہوگا، استاد نے آپ کو بتایا ہوگا کہ دین کیا ہے. دین اس مجموع قوانین کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی کے طریقے سے ہم تک پہنچتا ہے تاکہ ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی اگر ہمیں ایک کامیاب زندگی بسر کرنا ہے تو ہمیں کہاں آنا ہوگا؟ ہمیں ان لوگوں کے پاس آنا ہوگا کہ جو اللہ کے منتخب شدہ افراد ہیں. ہمیں حقیقی دین کے سائے میں آنا ہوگا. ہمیں اگر بہترین زندگی بسر کرنا ہے تو ہمیں ایک بہترین دین کو اپنانا ہوگا کہ جس نے کیا ہمارے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں تعالیم پیش کی ہوں، قوانین پیش کیے ہوں. خوب، ہماری کیا ضرورت ہے زندگی کی؟ عنوان یاد رہے، امام کی شناخت سبب بنے گا کہ ہم ایک بہترین زندگی بسر کریں، عالمانہ زندگی بسر کریں. اس کے علاوہ جہاں بھی اگر آپ کو بظاہر علم و ترقی نظر آ رہا ہے، وہ ترقی نہیں ہے، چونکہ اس ترقی کو حاصل کرنے کے بعد بشر کو سکون نہیں مل رہا ہے. چونکہ ترقی یعنی سکون، لیکن بظاہر سکون نہیں مل رہا ہے. آپ بتائیے، مل رہا ہے؟ آج ہر آدمی کو ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے. جی ایم او کا سسٹم دیکھ لیا آپ، جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزم جو بنائے ہوئے ہیں، بظاہر علم ہے، لیکن بہت سارے ممالک نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ بھی ظاہر کیا ہے. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. اوزون لیئر کا مسئلہ دیکھ لیا آپ. یہ سب خراب کون کر رہا ہے؟ یعنی کائنات میں جو ظلم آپ دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودوں پہ جو ظلم دیکھ رہے ہیں، اس فضا پہ جو ظلم دیکھ رہے ہیں، جو انوائرمنٹ پولوشن پھیلا ہوا ہے، یہ سب جو ظلم دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے چونکہ در اہل بیت سے علم حاصل نہیں کیا ہے. ہم نے اس علم کو خود بنایا ہے، تجربوں سے حاصل کیا ہے، اور تجربے سے حاصل ہوئے معلومات کو علم نہیں کہا جاتا ہے، چونکہ 100% اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. کل تک آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ریفائن کا تیل صحیح ہے، آج کہا جا رہا ہے خراب ہے. کل آج دوسرے تیل کو بتایا جا رہا ہے، کل تیسرے تیل کو بتایا جائے گا. ایک مثال ہم چھوٹی سی دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. یعنی یہ جو بظاہر ہمیں علم کہا جا رہا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، چونکہ سکون نہیں مل رہا ہے ہماری زندگیوں میں. خود واقعا آپ بتائیے سکون ہے؟ نہیں ہے. بہت آپ خود مثال دے سکتے ہیں، موبائل، اس کے جو نقصانات، باقی جو چیزیں ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اب یہ انسان اور ہم اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین قانون کی ضرورت ہے. وہ بہترین قانون کہاں ہوگا؟ ہم نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ استاد عقائد کے جو استاد ہیں، آپ حتماً سن چکے ہوں گے کہ ہمارا علم محدود ہے. ہم نہ اپنے بارے میں جانتے ہیں، نہ اس دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ اس فضا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ اس پیڑ و پودے کے بارے میں جانتے ہیں.
اور جب تجربے سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس بیچ جو انسان مر جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ جب نقصان اٹھا کے وہ اس دنیا سے جب چلے جائیں، مر جائیں، موت کا سبب بن جائے، تو کیا خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خدایا ہم بھی چاہتے تھے کام؟ عالمانہ زندگی کا سبب بنے گی. کیوں؟ چونکہ دین کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس ہے. امام وہ دین ہمیں پیش کرے گا تو ہمیں امام کی شناخت ہوگی، ہاں یہ حجت خدا ہیں، تو ہم اس کے دروازے پہ جا کر پوچھیں گے کہ دین کیا ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے. خوب، ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں آپ بتائیے؟ ایک بہترین زندگی 3 ضرورتیں ہیں. ایک، ہماری جو انڈیویجول لائف ہے، ہماری جو فردی زندگی ہے. دوسرے، سوشل لائف، اجتماعی زندگی. تیسری جو اہم ہماری جو ضرورت ہے سب سے، وہ ہے عقائدی. ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں جائیں گے. ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان ہمیشہ فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اسے دین کا سہارا لینا ہوگا. دین کے پاس، البتہ وہ دین جو حقیقی دین ہے، جس کے پاس جو جوابات ہوں گے وہ عقلی جوابات ہوں گے، فطری جوابات ہوں گے. اور پھر کیا ہماری انڈیویجول زندگی میں، ہماری فردی زندگی میں کیا دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں بھی دین کی ضرورت ہے. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں مہدوی سماج، مہدوی سماج، کئی سالوں سے جو اس عنوان سے کلاس ہو رہا ہے، مہدوی سماج یعنی کیا؟ مہدوی سماج یعنی الہی سماج. مہدوی سماج یعنی محمدی سماج. مہدوی سماج یعنی علوی سماج. مہدوی سماج یعنی حسینی سماج. مہدوی سماج یعنی وہ سماج جہاں ہر انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں دین کو فالو کر رہا ہوگا. زندگی کے ہر گوشے میں جا کر امام سے، اہل بیت سے، حجت خدا سے، حجج الہی سے پوچھ رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. تو ہماری فردی زندگی میں بھی ہمیں دین کے پاس آنا ہوگا، جو بہت اہم ہے. یعنی ہمیں کسی غیر کے پاس جانا نہیں ہے. اور ہمارا دین بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم سنڈے آ گئے اور ہم نے اللہ کی عبادت کر لی اور ہم پھر چلے گئے اور ہماری لائف دین سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. یہ ایسا دین نہیں ہے. بلکہ پھر وہی مقدمہ، ہمارا علم محدود ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے موجود ہیں جو ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے ہیں. ہم جسم و روح سے بنے ہیں. جسم کیا ہے، روح کی کیا خصوصیتیں، ہماری جو زندگی کے مراحل ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے. انسانوں میں کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں. ان ایسے قانون ہونے چاہیے کہ جو جامع ہوں، جس میں جامعیت پائی جائے، جس میں ہر لحاظ سے ایسا قانون ہو کہ جو سب کے لیے سکون کا سبب بنے، سب کے لیے آسانی کا سبب بنے. اسی لیے
مہدوی سماج یعنی وہ سماج کے جو ہر گوشے میں آپ کی زندگی میں آپ کو دین کے پاس ہوگا، وہی یہ قانون بنا سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج قانون بنتا ہے، کل بدل جاتا ہے، کل قانون بنتا ہے، پرسوں بدل جاتا ہے، آنے والے لوگ بدل دیتے ہیں، لیکن حقیقی دین کا جو تعالیم، حقیقی دین کی جو تعالیم ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس نے بنائے ہوتے ہیں جو لامحدود علم رکھتا ہے، جس نے ہمیں آپ کو خلق کیا ہے۔ خوب ہماری فردی زندگی میں بھی ہمیں دین کے پاس آنا ہوگا۔ ہماری فردی زندگی یعنی کیا؟ یعنی خوراک، پوشاک، مسکن جسے فارسی میں بولتے ہیں، کھانا پینا، پہننا اور رہنا، یعنی کیا؟ یعنی یہاں بھی دین۔ جی ہاں، کھانے پینے میں بھی ہمیں دین کے پاس آنا ہوگا، دین سے پوچھنا ہوگا کہ ہم کیسے کھائیں، کس طریقے سے کھائیں۔ خوب چلیے یہ تو بات سمجھتے ہیں، چلیے کس طریقے سے کھائیں، کیسے کھائیں، نہیں، بلکہ دین آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ کھانا اس کھانے کے ساتھ مکس مت کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نقصان پہنچے ہم تک نقصان پہنچے گا تو ہم کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا جسم اگر بیمار ہو جائے تو ہماری روح عبادتوں میں، ہماری روح جب وہ کمال تک پہنچنا چاہے گا، جسم اس کو ساتھ نہیں دے گا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے کیا نماز شب پڑھنے کی ہمت ہوتی ہے؟ عبادت کرنے کی ہمت ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو بلکہ ایسے قانون ہونے چاہیے ہیں کہ جو جسم کے لیے بھی ہوں اور روح کے لیے بھی ہوں، اور حقیقی دین کے پاس ہے۔ تو ہمارا کھانا پینا بھی ہمیں دین کے پاس آنا ہے، دین سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسے کھائیں، کب کھائیں، کس انداز سے کھائیں، کیا چیز کس چیز کے ساتھ کھائیں اور کیا چیز کس چیز کے ساتھ نہ کھائیں، یہ تمام تعلیم موجود ہیں۔ پانی پینا بہت آسان ہے، بھائی اس میں بھی کیا دین کی ضرورت ہے؟ بھائی پانی لیا، گلاس لیا، پانی جگ سے اس میں ڈالا اور پی لیا، ختم؟ نہیں، بلکہ دین بتائے گا کون سا پانی پینا چاہیے ہے، کس وقت کس انداز سے پینا چاہیے ہے، کون سا پانی تمہارے بدن کے لیے مفید ہے، یہ دین بتائے گا۔ ہمیں نہیں پتا، ہم لوگ کو پاس علم نہیں ہے۔ خوب چلیے کھانے پینے کو مان لیا، پہننا اوڑھنا، اب اس میں کہاں سے دین آ جائے گا؟ جی پھر ہم نے بتایا کہ اس کائنات کے بارے میں، اس خلقت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمیں جیسے ہم کوئی فریج خریدتے ہیں، کوئی واشنگ مشین خریدتے ہیں، اس کے کارخانے سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے استعمال کریں، جیسے ہی ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں بھی پوچھنا ہوگا کہ بھائی ہم اس دنیا میں کیسے رہیں، کیسے زندگی بسر کریں۔ زندگی بسر کرنے کا ایک گوشہ ہماری فردی زندگی ہے، یعنی کھانا پینا، پہننا اوڑھنا۔ خوب اس میں کیسے دین آئے گا؟ ہم یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ تفصیلی ہر ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، کچھ اس سال، کچھ لیول 2 میں، کچھ لیول 3 میں، کچھ لیول 4 میں انشاءاللہ۔ خوب دین ہمیں بتائے گا کہ کیا کپڑا ہونا چاہیے ہے، کپڑے کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے ہے کہ جو تمہارے لیے مفید ہے، جوتے کا کلر کون سا ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کلر تک کے بتایا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ جب کوئی کپڑا پہنو تو کھڑے ہو کے پہننا چاہیے کہ بیٹھ کر پہننا چاہیے ہے، جب کپڑا اتارو تو تمہیں کیا کہنا چاہیے تاکہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھ رہے کتنی باریکی سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حقیقی دین کے پاس یہ تمام تعالیم موجود ہونے چاہیے ہیں۔ ہم آپ کو ایک مثال دے دیں، یعنی یہ بات شاید بری لگے،
حتی واش روم جانے کے بارے میں بھی دین نے بتایا ہے کہ کیسے جانا چاہیے ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے ہے، کیسے آنا چاہیے ہے. اب آپ سوچ لیے یہ سب تعلیم کیوں ہے؟ چونکہ ہم نہ اپنے بارے میں علم رکھتے نہ اس دنیا کے بارے میں. ہمیں نہیں پتا کون سا عمل ہمارے لیے مفید ہے، کون سا عمل ہمارے لیے نقصان دہ. یعنی یہاں تک کہ دین نے بتایا ہے، اور حقیقی دین کے پاس یہ تمام تعلیم موجود ہونی چاہیے ہیں. شاید بعض چیزوں کا فلسفہ ابھی نہ پتا ہو، بعض چیزوں کی حکمت ابھی نہ پتا ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے بہت سارے اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے ریزن سمجھ میں آنے لگے ہیں لوگوں کو. خوب کھانا پینا، پہننا، رہنا. اب رہنے میں کیا دین آئے گا؟ بھائی رہنا یہ ہے کہ آدمی کو نیند آ گئی کہیں جا کے رہ لیا. اب اس میں کہاں سے دین آئے گا؟ نہیں، بلکہ یہاں بھی دین آگے بڑھے گا اور آواز دے گا. دیکھو اگر تمہیں کسی گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کا دیکھو بیڈ روم یہاں ہونا چاہیے ہے، اس گھر کا کچن اس انداز سے بننا چاہیے ہے، اس گھر کا واش روم یہاں ہونا چاہیے ہے. یہاں تک کہ دیوار کے سائز بھی بتایا ہے کہ تمہارے گھر کی دیوار اس اندازے، اس میٹر کے اندازے سے بننی چاہیے. اس سے زیادہ تمہیں مثال کے طور پر اپنے گھر کو بلند نہیں کرنا چاہیے ہے. گھر مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، یعنی سورج کی کرنیں گھر میں آئیں یا نہ آئیں. یعنی حتیٰ یہاں تک کہ دین نے بتایا ہے زندگی کے ہر پہلو میں. خوب کائنات میں بہت سارے خوبصورت پتھر ہیں. اب انسان جنگل گیا، پہاڑ کی سمت گیا، کوئی خوبصورت پتھر اسے نظر آ گیا، کیا اس پتھر کو تراش کے وہ پہن لے؟ آپ سے سوال ہم پوچھتے ہیں. پھر ہم دین کے دروازے پر آتے ہیں، دین کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں کچھ پتھر یوز کرنا ہے انگوٹھی کے بطور. کون سا پتھر استعمال کریں؟ تو دین ہم سے بتائے گا دیکھو اس کائنات میں کچھ ایسے پتھر ہیں کہ جو تمہارے لیے مفید ہیں. اگر تم انہیں پہنو گے تو تم شر سے محفوظ ہو جاؤ گے، چشم زخم سے محفوظ ہو جاؤ گے. مثال جیسے اب فیروزہ ہے، عقیق ہے اور بہت ساری تفصیلات. آج ہمیں تفصیلات نہیں بیان کرنا ہے، یہ احساس دلانا ہے کہ جب بھی کوئی سوال آپ کی زندگی میں آئے اور کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا، غیروں کے دروازے پہ نہیں جانا، بلکہ آپ کو اپنے دین کے پاس آنا ہوگا اور دین سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور دین کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. جو حقیقی دین ہوگا اس کے پاس جواب ہوگا، جیسے کہ ہے، جیسے اب تک ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں. یہ ہو گیا ہمارے فردی زندگی. صرف فردی زندگی میں دین کام آئے گا؟ سوشل لائف میں بھی دین کی ضرورت ہے. خوب جب فردی زندگی میں دین کی ضرورت ہے تو سوشل لائف میں تو دین کی ضرورت ہو ہی ہوگی، قانون کی ضرورت ہے ہی. خوب سوشل لائف میں جیسے جوریڈیکل سسٹم، داد گستری جسے کہتے ہیں، کورٹ، اس کے لیے بھی ہمیں دین کے پاس آنا ہوگا. دین سے پوچھنا ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس کا ایفیکٹ سماج پر ہے تو اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں. دین ہمیں بتائے گا کہ اگر اس کا گناہ ایسے ہے کہ سماج میں اس کا ایفیکٹ اگر اس انداز تک ہے، اس حد تک ہے تو اس کی سزا یہ ہے، اس حد تک ہے تو اس کی سزا یہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو قانون بنا رہے ہیں وہ ایسے قانون نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کو روک دے ایسے گناہوں سے
کہ جس کی وجہ سے ہمارے تمام دل آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں. ہم آئے دن شمع لے کر کسی چوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے، ایسا عظیم ظلم ہوا ہے، اس کے اگینسٹ کچھ کیا جائے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جو ان تمام گناہوں پر روکش ڈال دے، کہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ ایسے پلٹ کر پھر سے ایسا گناہ کرے. تو یعنی جوریڈیکل جو سسٹم ہے وہ بھی ہمیں دین کے پاس ہوگا، اور دین کے پاس ہونا چاہیے. اسی لیے آپ اگر اسلام کے قوانین کو جو اس انداز سے سوشل لائف کے اس ایسپیکٹ سے بتائے گئے ہیں پڑھیے گا تو دیکھیے گا کتنا عظیم ہے، کتنا دقیق ہے. فیملی، خود فیملی بنانا یہ خود ایک سوشل لائف ہے. خوب یہ بھی قانون، اس کے بھی قوانین اسلام کے پاس ہونے ہے، دین کے پاس ہونے چاہیے جیسے کہ اسلام کے پاس ہے. ایسے قانون نہیں ہونے چاہیے، ایسے رسومات نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں اور جس کی وجہ سے ایک انسان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر ظلم ہو. ہم اب اس ایسپیکٹ کے لحاظ سے، سوشل لائف کے اس ایسپیکٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو کتنا ہمارے خواتین اور لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے کہ ان کو جہیز بھی تیار کرے وہ، کھانا بھی کھلائے وہ، براتیوں کا استقبال کرے وہ، ناز و نخرے بھی برداشت کرے وہ، پھر آخر میں کچھ بہت بڑا گفٹ بھی دیں لڑکے والوں کو. تو یہ ایک پوری طریقے سے ظلم ہو رہا ہے. ہماری سماج کی لڑکیاں جو پھول کے مانند ہے، اسلام نے خواتین کو المرأۃ ریحانۃ، پھول کے مانند کہا ہے. تو یہ پھول مرجھا جائیں گے جب اتنا بڑا بوجھ آپ ان پر رکھ دیے گا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آداب، یہ رسومات، یہ جو بنائے ہیں ہم لوگوں نے، یہ ایک پر ظلم ہو رہا ہے. ایک اس کی وجہ سے ایک انسانوں کا ایک طبقہ وہ مرجھا رہا ہے. لیکن قانون ایسا ہونا چاہیے ہے کہ جو ہمارے خلقت کے لحاظ سے ہو. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو شادی میں 3 چیزیں ہیں: جہیز، مہر جسے آپ گفٹ کہہ لیے، اور ولیمہ دینا، خوشی منانا، کھانا کھلانا. یہ تینوں ذمہ داری لڑکے پر ہے. کیوں لڑکے کے اوپر ہے؟ اس لیے کہ خدا نے مردوں کو جسمانی لحاظ سے مضبوط بنایا ہے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شادی کرنا بہت آسان ہونا چاہیے. اسی لیے آپ جب اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو جا کے مطالعہ کریے گا تو جیسے امیر المومنین حضرت زہرا تو بہت آسان شادی ہے. البتہ یہ ٹاپک نہیں، یعنی اس
کیا دوسرے لوگ انسپائر ہوں گے ہم سے؟ چونکہ وہ جب ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں نظر آتا. شاید وہ بعض چیزوں میں ہم سے بہتر نظر آ رہے ہوں, وہ بھی اس لیے چونکہ ہم نے اپنی تعلیم پہ عمل نہیں کیا اور ہمیں نہیں پتا, تو وہ جو کچھ تھوڑا بہت اچھا کرتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی تعلیم پر, حقیقی دین کی تعلیم پر عمل کریں گے تو یہ دین پوری دنیا کے لیے بعنوان الگو پیش ہوگا, سب انسپائر ہوں گے, اور جب سب انسپائر ہوں گے تو یہ پوری دنیا کے جتنے رہنے والے لوگ ہیں وہ سب کامیاب ہوں گے, سب بہترین زندگی بسر کر پائیں گے. آج آپ دیکھیے کبھی کبھی مطلب افسوس ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری اپنی 70 سال 60 سال زندگی کو مطلب بہت اچھے طریقے سے سوار دیا ہو, لیکن یہ 60 سال ہماری زندگی نہیں ہے. ہم جب خدا نے ہم اور آپ کو خلق کر دیا, اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کریں گے. بس فرق یہ ہے کہ کچھ مہینے ماں کے شکم میں تھے, کچھ سال یہاں ہیں, اور یہی ہماری زندگی طے کرے گی کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں گے. تو حقیقی تعلیم وہ ہے کہ جو ہمارے ہمیشہ ہمیشہ زندگی کو کامیاب بنائے, اس کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو بھی کامیاب بنائے. اب جب ہمارے پاس یہ تعلیم موجود ہے تو ہمیں دل سوزی کرنا ہوگا, رحم کرنا ہوگا دوسروں کے بنسبت. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سبب بن رہے ہیں دوسرے کامیاب نہ ہو سکیں. کیسے؟ ایسے ہی کہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہم اپنی سیرت, ہم اپنی زندگی کے طریقے کو اس طریقے سے سنوارے ہوئے ہیں کہ دوسرے کہہ رہے ہیں ارے اس سے بہتر تو ہم ہی ہیں, ان کے گھر سے بہتر تو ہمارے گھر ہیں, ہمارے گھر پاک و پاکیزہ ہیں. باوجود کہ اسلام نے طہارت کے سلسلے سے, پاک و پاکیزگی کے سلسلے سے کیا کہا؟ النظافۃ من الایمان. خب آپ بتائیے, تو یہ تمام زندگی کے پہلو, یہ تمام زندگی کے گوشے ہمیں آج کے بعد دین کے تعلیم سے روشن کرنے ہوں گے. اور سب سے جو تیسری ضرورت ہے, اہم ضرورت, وہ عقائدی ضرورت. جو ہمارا ورلڈ ویو ہونا چاہیے ہے, وہ دین کے پیرائے میں بننا چاہیے ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں اس کی شناخت ہونی چاہیے صحیح. ہم کہاں ہیں اس دنیا کی شناخت ہونی چاہیے صحیح. اور ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں, ہمیں کہاں جانا ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہیں سے صحیح پلاننگ کرنی ہوگی. اور یہ تمام تعلیم وہی دے سکتا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے, اور اس نے انبیاء کی صورت میں, رسول کی صورت میں, اماموں کی صورت میں ہمیں بتایا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کر پاتے اور در در ٹھوکر کھاتے رہتے. انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں. انشاءاللہ تفصیلات کے طور پر ہم آپ کو بتائیں گے. اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا پانی. پانی کس انداز سے پینا چاہیے, کس لحاظ سے پینا چاہیے. بہت آسان لگ رہا ہے آپ کو, پانی کا فلسفہ کیا ہے. آپ دیکھیں گا کتنی عظیم تعلیم بتائے ہیں کہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو بہت ساری جسمانی بیماریوں سے دور ہو جائیں گے. ماہ مبارک رمضان ہے, انشاءاللہ کہ آپ لوگ تھکے نہ ہوں. بہرحال ہمیں پتہ ہے آن لائن بہرحال لحاظ سے یہ درس ہو رہے ہیں. وہ بات دوسری تھی کہ جو مختلف علاقوں میں آمنے سامنے کلاس ہو رہے تھے, آپ بھی سوال کرتے تھے, ہم بھی سوال کرتے تھے آپ سے, تاکہ ایک بہترین کلاس ہو سکے. البتہ یہ چیز یاد رہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ سوال نہیں کر سکتے. ضرور سوال کریے گا. ہر درس میں جو بھی استاد آپ کو پیش کر رہا ہے, جو بھی درس بتا رہا ہے, کوئی بھی اگر سوال ہو تو جو طریقے آپ کو بتائے ہیں اس سے سوال کریے, ضرور آپ کو جواب ملے گا. اور جب تک کہ سوال نہیں کریے گے تو یہ جو ذہنوں پہ آپ لوگوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں, کھولنا نہیں چاہ رہے ہیں. البتہ مذاق کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی سب عالم ہیں,
لیکن سوال کرنے سے علم آتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ضرور سوال کریے گا اور انشاءاللہ اس کے جوابات ملیں گے۔ ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام اساتید کے لیے دعا کریے گا جو اتنی زحمت کر رہے ہیں، اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، آپ کو درس دے رہے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، ان سب کو ضرور دعا کریے گا، اور تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا کہ جو اس راہ میں ان کی بہرحال مدد رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔